دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دستور سے چلتا ہے۔ 26 جنوری 1950 سے پہلے مختلف قسم کے دستور سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جو چیز تھی انگریزوں کے زمانے میں، وہ استبداد تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے، جو 622 کے آس پاس آیا ہے، اور اس کے بعد 1215 میں میگنا کارٹا آیا انگلینڈ میں۔ اور جس چیز نے پوری دنیا میں دستور کی تاریخ بدل دی، وہ کتاب لکھی گئی 1755 میں غالباً۔ اس کا نام تھا دا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ، اور میں اپنی باتوں کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوشل کانٹریکٹ نے دستور کی الہامی نوعیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے کے تمام دساتیر اس بات کو مانتے تھے کہ خدا ہے اور اچھائی کا مصدر خدا ہے، اخلاقیات کا مصدر خدا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، یا دنیا کو یہ بتایا، کہ اصل میں انسان جمع ہو کر کے اگر کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں تو وہی اخلاقیات ہے، وہی اچھائی ہے۔ اور اس نقطۂ نظر سے جب فرانسیسیوں نے اپنے ملک کو دیکھنا شروع کیا تو وہاں فرینچ ریولوشن آیا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے اور مختلف چیزوں کو پڑھ کر کے 1780 کے آس پاس امریکہ کا دستور آیا، اور 1779 میں فرانس کا دستور آیا۔ اس کتاب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ کلیکٹو ول آف پیپل ول ڈیفائن واٹ از گڈنس۔ انسان جب مل بیٹھے اور ان کی رضا کسی چیز پر ہو جائے تو وہ اچھائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا اس ملک میں جب زنا ایک کرائم تھا، اور اس کے لیے 7 سال جیل ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ ختم ہو گیا اور وہ کرائم نہیں رہا، اور اب اس کے لیے جیل نہیں ہوتی۔ انسان نے دیکھا کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، اس نے وہ چیز اپنا لی، اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور میں۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے، اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ پرخطر تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے، اور بہت زیادہ مارے گئے۔ 1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے، جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، آج 144 کروڑ ہے۔ اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے ہو کے مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے، ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے۔ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے، اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں فورن ریاستیں بھی ہیں، یعنی کہ ایسی ریاستیں ہیں، اور ان تمام ریاستوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا ملک بنانا ہے۔ اور پھر ایک کھیل شروع ہوا
تمام ریاستوں کو جوڑنے کا۔ تو جیسے جیسے جہاں بن پڑا، جیسے بن پڑا ویسے ویسے کام کیا گیا۔ بات آئی گوا کی تو وہاں جنگ کی گئی اور اس کو انیکس کیا گیا، وہاں لوگ مارے گئے، لیکن جو شرائط تھی انیکسچر کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو آئینی قانون ہے وہ ہمارا رہے گا۔ اسی لیے ہندو کوڈ بل وہاں گوا میں نہیں کرتا۔ حیدرآباد نے کہا کہ ہم الگ اپنا ملک رکھیں گے، تو جنگ ہوئی اور اس کو انیکس کیا گیا۔ نارتھ ایسٹ میں جنگ ہوئی، سکم میں جنگ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا، رجواڑوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے اتنے آئی ایس آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے اتنے آئی پی ایس آفیسر ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، آئی ایس کو آئی سی ایس وغیرہ کچھ کہتے تھے۔ مختصر یہ کہ ہمارے اتنے آفیسر ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ہم کو اتنا روپے ملنا چاہیے، تو ان کو وہ دیا گیا گوالیار اس کی مثال۔ اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب دستور بن رہا ہے۔ تو دستور کیسا بننا چاہیے؟ دستور ایسا بننا چاہیے جس پر ہر آدمی کا اعتماد ہو، اس میں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر کو لگے کہ وہ خوشی سے اس ملک میں رہ سکتا ہے، اور ایسا ہی دستور بنایا گیا۔ جب دستور بنا تو اس وقت زمین بھی فنڈامنٹل رائٹ میں شامل تھی، یعنی زمین ہونے کا حق فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جس طرح ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بولنے سے، ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی۔ لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا، اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا۔ سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا۔ تو ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی، اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، اس نقطے کے لیے بتائی۔ اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، غلط ہے۔ 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا۔ اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق روشن کر کے دستور پہ آنکھیں گڑی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اور 105 سے زیادہ مرتبہ دستور تبدیل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں۔ جب دستور بن رہا تھا تب وہ ہر روز چھپتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا، لوگ دکانوں میں اس کو پڑھتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، اور اس کے بعد تب جا کر کے 2 سال میں یا 2.5 سال میں دستور بنا۔ لیکن اس کے بعد سے دستور کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت بھی چھوڑ دی، اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسری بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اور لمبی گفتگو کروں گا، لیکن جو بات آپ کو سمجھنی ہے، جو یہ بل کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ یہ بل جو آیا ہے، وہ دستور جو بنا ہوا ہے، وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 جس میں 2013 کے ریکمنڈیشن شامل کیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل آ رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس بل کو پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پی ایم ایل اے کا بل جب آیا تو ہم میں سے کس نے پڑھا؟ جب کیجریوال صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور وہ جیل میں سڑائے جا سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے۔ یہ جاگنے کا وقت ہے۔ جمہوریت، میں کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، جمہوریت کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور باقی سب پویلین میں پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمہوریت فٹ بال کا کھیل ہے، اس میں لگاتار دوڑنا پڑتا ہے،
اس میں لگاتار اسٹریٹجی تیار کرنی پڑتی ہے، اس میں لگاتار دوڑتے دوڑتے اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد گول کھانا بھی پڑتا ہے اور گول کرنا بھی پڑتا ہے۔ جس دم آپ نے دوڑنا چھوڑ دیا، یعنی دستور کی حفاظت چھوڑ دی، یعنی وکلا پیدا کرنا چھوڑ دیے، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائرز پیدا کرنا چھوڑ دیے، اس دم آپ ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی کا جو بل ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ بل جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب بھی بل آتا ہے تو اس سے پہلے بل کے سامنے ایک سوال ہونا چاہیے، ایک مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے جو حل کرنا ہے؟ اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، تمام لوگوں کی شکایتیں آنے لگتی ہیں کہ ایک قانون بنتا ہے، قانون خراب کام کر رہا ہے، تو کیسے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں خط لکھنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے اعلیٰ عہدیداران سے شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتانا شروع کرتے ہیں، یہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ایک آرگینک پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خرابی آ رہی ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ تب اس کے بعد لا کمیشن کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہ فردر اسٹڈی کرتا ہے، اس کو پھر دیکھتا ہے کہ اس کو حساب کے طور پر، اسٹیٹس کے طور پہ کیسے دیکھا جائے، کوانٹیٹیو انالیسس کیا جائے، کوالٹیٹیو انالیسس کیا جائے، اس کے بعد اس پہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے رائے لی جائے، جو لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جو گروہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ اس کو کرنے کے بعد تب وہ کہتا ہے کہ اچھا اب ایک بل بنایا جائے۔ تو بل کون بنائے گا؟ لکھے گا کون؟ ایک آدمی، ایک قانون داں جو حکومت کا اسٹاف ہے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے بل لکھ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ کیا قانون جب پہلی دفعہ لکھا گیا تھا، جب ڈرافٹنگ کمیٹی بیٹھی تھی، تو وہ ایسی کمرے بند ہو کر کے لوگوں نے لکھ لیا تھا؟ بالکل نہیں۔ تو کون کون لوگ ہیں جو متاثر ہیں؟ ان کے لوگوں کو بلایا جائے گا، تب کمیٹی بنے گی، تب وہ بل لکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ وائڈر کنسلٹیشن کے لیے کھولا جائے گا، جس میں ہندوستان کا ہر شہری پڑھ کر کے اس کو اپنی رائے دے سکے۔ کیا اس بل کے ساتھ ویسا کوئی کام کیا ہے؟ ابھی یہاں جسٹس صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے کہ اس بل کے آبجیکٹس کیا ہیں۔ دیکھیے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ، جو آپریشنل پوائنٹس ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں، اور سوچیے کہ زبان کیسی ہے، زبان سے جو ہے جیسے کہ یعنی دودھ اور دہی جھڑ رہا ہو یا گلاب جھڑ رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ it has been observed that the act still requires further improvement to effectively address issues۔ یہ مؤثر طریقے سے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ کس مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں؟ related to the powers of the state وقف بورڈ۔ اسٹیٹ وقف بورڈ کی پاورز جو ہے، اس پہ اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، وہ نہیں بتا سکتے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رجسٹریشن اینڈ سروے آف وقف پراپرٹیز، اس کو مؤثر طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ کس کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ رجسٹریشن آف وقف پراپرٹیز کو۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ پتہ نہیں۔ ارے بھائی، آپ کو لگا تھا کہ رجسٹریشن، پراپرٹیز کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہے، تو آپ کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں یہ والا مسئلہ ہے، اس کو ایسے پڑھایا جائے گا، اس کی شکایت ایسے درج کی جائے گی، اور یہ اگر 70% تک ہو گیا، یہ ہمارا تھریش ہولڈ ہے، تو یہ ناکامیاب ہوگا، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو یہ کامیاب ہوگا۔ کوئی ایسی اسٹڈی کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ریموول آف انکروچمنٹس۔ ریموول آف انکروچمنٹس بہت اچھا لگا سن کر کے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے اس میں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بل جو ہے ہر چیز میں ایک زبان استعمال کرتا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بہت اچھی بات کہہ رہا ہے۔